اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحیثیت امام الانبیاء نبوت و بعثت بلا شبہ انسانیت پر اللہ تعالی کا سب سے عظیم احسان اور انسانی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت سے قبل کی تاریخ اور اس دنیا کا جو نقشہ مورخین نے بیان کیا ہے، تاریخ کے وہ اوراق نہ تحریر کے نہ بیان کرنے کے قابل ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں انسانیت اگرچہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن ان کے خالق و مالک کو ان کی یہ حالت قبول و منظور نہیں تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان میں ایک ایسا فرد بھیجا جائے جو جبلی اور فطری طور پر تمام خامیوں اور خرابیوں سے پاک ہو، اور انہی کے معاشرے میں رہ کر انہیں انسانی صفات سے بھرپور زندگی کی طرف رفتہ رفتہ لے کر آئے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے جس عظیم انسان کو چنا، وہ انسانی طبقے کا سب سے بہتر، برتر، افضل، اکمل، اشرف انسان ہے، جس کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہے۔ ماہ ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں رات کے اندھیرے کے اختتام پر دن کا اجالا ہونے کے ساتھ نبی آخر الزماں، حبیب کبریا، امام الانبیاء، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تاریخ عالم کا عظیم واقعہ اور ایک بے مثال انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ یہ انقلاب صرف مذہبی ہی نہیں تھا، علمی اور سیاسی بھی تھا، فکری اور نظری بھی، معاشی اور معاشرتی بھی تھا، مادی بھی تھا اور روحانی بھی۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں بچا جس میں آمنہ کے لال نے انقلاب نہ برپا کر دیا ہو۔ یہ انقلاب تاحال مسلسل جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور نبوت و رسالت امت پر اللہ تعالی کا عظیم احسان ہے۔ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی اپنے معاشرے میں اس طرح گزاری کہ کسی قسم کی بد اخلاقی، بدگوئی، بد عملی کی طرف کوئی ایک واقعہ بھی بدترین مخالف اور دشمن نقل نہیں کر سکا، جبکہ اس وقت بد عملیوں کا یہ حال تھا کہ پورا معاشرہ اس میں مبتلا تھا۔ ایک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جو ان تمام عیوب سے پاک تھی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مضبوط کردار کا انسان ہی انسانیت کا رخ موڑ سکتا ہے۔ 40 سال کی عمر مبارک ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا۔ اس اعلان کے موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 40 سالہ حیات مبارکہ کو قوم کے سامنے پیش فرمایا، جسے قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا ہے: میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں۔ یہ ارشاد گرامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ہونے اور با کردار زندگی پر دلالت کرتا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کی اختیار کردہ زاہدانہ زندگی کا ہر دن اور رات اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اعلان نبوت کے بعد کی ایک ایسی زندگی ہے جو فکر مند تو نظر آتی ہے، لیکن اپنی ذات کے حوالے سے نہیں۔ اس عقیدے کو اس خوبصورت انداز میں قرآن مجید نے کھولا ہے کہ جس سے بہتر اور برتر تا قیامت کسی دانشور کے لیے بات کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل 4 صفات بیان فرمائی ہیں، جنہیں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جٹلایا نہیں جا سکا، نہ قیامت تک جٹلایا جا سکے گا۔ وہ جس نے تاحیات اپنے اقوال کی حقانیت کو اپنے ہر لمحے کے ہر چھوٹے بڑے افعال سے ثابت فرمایا ہو کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق اور کیا لینا، میرا تعلق دنیا کے ساتھ ایسا ہے جیسا کہ کوئی سوار مسافر کچھ دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا اور پھر اپنی جگہ چھوڑ کر منزل کی طرف چل دیا۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو، بلکہ راستہ چلتے مسافر۔ وہ جو انسانی طبقات کے سب سے اونچے اکمل ترین طبقے سے صرف تعلق ہی نہیں رکھتا، ان کا امام بھی ہو، جن کا اپنے اپنے زمانوں میں اپنی ذات کے حوالے سے بلند ترین نعرہ ہی یہ ہو کہ اور میں اس کام کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ وہ کب اس طرف مرغوبانہ توجہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو مکے کی پہاڑیوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور جہاں اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں خرچ فرماتے رہیں۔ اس پیشکش کو قبول کر لینے یا رد کر دینے کے بجائے بصد احترام مؤدبانہ طور پر اس کے جواب میں عرض کیا کہ اے میرے رب، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانے کی نعمتیں ملیں تاکہ میں شکر گزاری کروں، ایک دن فاقے سے رہوں کہ تیری جناب میں آہوزاری پیش کر سکوں۔ وہ جو اپنے لیے اپنے اللہ سے یہ مانگتا رہتا ہو، اے اللہ تو مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مجھے حشر میں مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ وہ جس کے پاس اس کے جانثار صحابہ بھوک کی حالت میں آ کر اپنے پیٹ پر بندھا ہوا ایک پتھر دکھائیں تو وہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر بندھے ہوئے 2 پتھر دکھائے۔ وہ جس کے گھر میں اسلامی حکومت کا سربراہ ہوتے ہوئے 2 3 ماہ چولہا نہ جل پاتا ہو، اور وہ جانثار صحابہ پر اپنی ذات کے لیے خانگی اخراجات کے لیے کوئی ٹیکس نہ لگائے، وہ غیروں کی پیشکش کو پرے کاہ کے برابر بھی اہمیت دینے کے لیے
کبھی تیار ہو سکتا تھا؟ وہ جس نے اپنے اہل کے لیے دعا مانگی ہو، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔ وہ جسے اس کے رب نے نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام رکھیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، آخری انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ وہ جس سے ایمان و اعمال صالح کی بنیاد پر زمین پر خلافت کا وعدہ کیا گیا ہو، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالی وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اس کی نظر میں مخلوق کی طرف سے دی گئی سرداری کی کیا حیثیت ہوگی، جبکہ وہ بھی مشن، دعوت اور تبلیغ سے دستبرداری کے بدلے ہو۔ وہ جس کی انگلی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جس کی آرزو پر بارش برسنے لگے، جس کے ہاتھ کے اشارے پر بادل چھٹ جائے، جس کے منہ کے لعاب سے سانپ کا زہر کافور ہو جائے، آنکھوں کی بیماریاں دور ہو جائیں، ٹوٹی ہوئی ٹانگ درست ہو جائے، جو دیگر جانداروں، حیوانات، جنات وغیرہ کی بولیاں سمجھتا ہو، جس کے حکم سے دشمن کی مٹھی میں بند کنکریاں اس کی رسالت کی گواہی دینے لگ جائیں، چھوٹے سے برتن میں ذرا سے پانی میں انگلیاں ڈبونے سے پانی ٹھاٹھے مارتی نہر کا روپ دھار لے، اور پورے قافلے کے تمام برتن پانی سے لبریز ہو جائیں، جن کی توجہ سے آگ پر رکھی تھوڑے سے سالن کی ہانڈی کھولتی بھی رہے، افراد شکم سیر بھی ہوتے رہیں اور سالن بھی کم نہ ہو، جس کی برکت سے ایک گلاس دودھ تقریباً 70 اصحاب صفا کو باری باری ایک ہی مجلس میں مکمل سیراب بھی کر دے، پھر بھی بچ رہے۔ ایسے صاحب معجزات کو ایسی پیشکشیں کیا متاثر کر سکتی ہیں؟ ان سب پیشکشوں اور مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے والے مکالمات کا ایک ہی جواب تھا جو کہ دیا گیا، خدا کی قسم اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں اس سے باز نہ آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس اسلام کو غالب فرما دے یا میں اس راستے میں شہید ہو جاؤں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالی نے اہتمام کے ساتھ دنیا جہاں والوں پر اپنی خصوصی مہربانی کا ذکر فرمایا ہے، وہ اس طور پر کہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت میں مذکور الفاظ عالمین، عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات بشمول انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہیں کہ دنیا میں قیامت تک اللہ تعالی کا ذکر و تسبیح اور اس کی عبادت و بندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے قائم اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ باقی انسانوں کے لیے رحمت ہونا اس طور پر ہے کہ آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، گمراہی سے بچایا، کفر و شرک کے اندھیروں سے ایمان و توحید کے اجالے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ 360 بتوں کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے اور اپنی حاجتوں کے لیے انہیں پکارنے کے بجائے صرف ایک خالق و مالک کی بندگی کی طرف بلایا۔ لوگوں کو جہنم کی آگ میں جانے سے انہیں پکڑ پکڑ کر روکا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور کا ارتکاب کر کے جہنم کی آگ میں گرنے لگتے ہو، اور آپ کی رحمت انسانوں میں مومن و کافر دونوں کے لیے عام ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نبی تھا اور آدم ابھی جسد اور روح میں تھے، یعنی ان کی روح ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبدأ کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخزن کائنات ہیں، منشا کائنات اور مقصود کائنات ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا اے میرے نبی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول ہونے کا مضمون قرآن اس طرح بیان کرتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کہلوایا گیا کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی عظیم ترین رحمت، فضل اور نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر خالق کائنات نے خود مومنین پر اس احسان عظیم کو جتایا ہے۔ سورہ والضحیٰ میں ہے اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ارشاد ربانی ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ
اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ اس میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اگر دین و دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لو اور ان کی پیروی کرو۔ مسلمانوں میں بعض بادشاہ ہوں گے، بعض حاکم، بعض مالدار، بعض غریب، بعض گھر والے، بعض تارک الدنیا۔ اب ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تابع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور سب سے مقدس واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے زمین پر تشریف لانا ہی تخلیق کائنات کے مقصد کی تکمیل ہے۔ یہ زمین و آسمان اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی پیدا فرمائے۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے جو خالق کائنات نے اپنی مخلوقات پر فرمائی، یعنی ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ اس کی زندگی میں باوجود ان کی نبوت کی موجودگی کے اگر آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو پھر کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، بلکہ اس نبی کو بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لاتے ہوئے ان کی تائید و نصرت کرنا ہوگی۔ جب انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ان کی امتوں کا کیا وصف ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو بدرجہ اولا لازم ہے کہ وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لائیں اور انبیاء کے اللہ تعالی کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے منشائے ربانی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار کریں۔ چونکہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، قیامت تک کے لیے دستور حیات صرف اور صرف شریعت مصطفی قرار پائی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو میں تم سب یعنی پوری انسانیت کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ اور اس کے تمام کلام یعنی تمام سابقہ کتب و صحائف پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ تعالی کا انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی خاص خطے، قوم یا زبان والوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر، رشد و ہدایت کے مقام، عظمت و رفعت پر فائز کر کے مبعوث فرمائے گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، محبت، ہمدردی، صبر و تحمل، برداشت، بردباری، حلیمی بھری خیر خوانہ جد و جہد جو صعوبتوں اور مشکلات کے درمیان رہی، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انسان جن کی تاریخ مورخین نے انتہائی بھیانک لکھی تھی،
ان کی طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں انتہائی تابناک بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس 23 سالہ مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب آیا۔ جو لوگ دوسروں کے لہو کے پیاسے تھے وہ آج دوسروں کے لیے اپنا خون بہانے پر تیار ہو گئے۔ جو اپنا وزن طاقتور کے پلڑے میں ڈال دیا کرتے تھے آج ان کا وزن پسے ہوئے لوگوں کے حق میں استعمال ہونے لگا۔ جو دوسروں کے دانے چھین لیا کرتے تھے آج خود ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دینے لگے۔ یوں پوری دنیا کی کایا ہی پلٹ گئی۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح و کامیابی کا عظیم اور تاریخ ساز کارنامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کے تاریخ ساز موقع پر آخر ایک وقت وہ آیا کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ماہ تمام مشرق و مغرب کو منور کر گیا۔ اسلام کی سربلندی اور دین مبین کی عالمگیر ترویج و اشاعت کے مواقع میسر آئے۔ اسلام کو غلبہ اور سربلندی نصیب ہوئی۔ جو رسالت محمدی کا اعجاز اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا کرشمہ ہے۔ یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال، جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے اسلام ٹی وی فار آل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔